बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, बिला आखिर आज कौमी असम्बली में नए तैनात होने वाले अपोजिशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई ने अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया है और उन्होंने आज कौमी असम्बली के अंदर अपना पहला खिताब भी कर लिया है। आज के पहले खिताब में उन्होंने वही बातें की, वही बातें दोहराई जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो इमरान खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो भी अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर है वो पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से गुफ्तगू करे और वो सारी चीज़ें बताए। और पहले ही खिताब में उन्होंने फील्ड मार्शल पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब को टारगेट किया है, निशाने पर रखा है और उन्हें एक पैगाम भी दिया है, उन्हें एक मशवरा भी दिया है, उनसे एक मुतालबा की भी किया है, वो भी आपके बताएंगे। और बिलखसूस नवाज शरीफ से रब्ता करके ओहदा हासिल करने की जो डिमांड के हवाले से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका भी उन्होंने बड़ा जवाब दिया है और ऐसी बातें करने वालों को मुनाफिकीन से तशबीह दी है। महमूद अचकज़ई के खिताब के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी अहम और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इस वक्त MD हैं OGDCL, जिसको ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कहा जाता है। इसके ओहदे के ऊपर मौजूद हैं जो MD साहब हैं अहमद हयात लक साहब। इनके ऊपर बड़ी खौफनाक किस्म की चार्जशीट सामने आई है। अरबों खरबों रुपए की करप्शन या फिर उससे मुताल्लिक गड़बड़ की जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। कुछ चीज़ें हैं इसके ऊपर रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं इदारों की जानिब से, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा। बड़ी खौफनाक तफसीलात हैं, वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं। महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामज़द किया गया इमरान खान साहब की तरफ से। 5-6 महीने की ताख़ीर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने 2 दिन पहले उनको अपॉइंट किया, जुम्मे वाले दिन उनको अपॉइंट किया और उनका नोटिफिकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के को हवाले किया। और आज उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया है और उन्होंने आज मेडन स्पीच भी की है एज ए अपोजिशन लीडर। उनकी मेडन स्पीच बुनियादी तौर पर 5-7 मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मुहित थी। पहली बात तो ये वो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं, जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, उन इंसानी हकूक़ के अलावा शख्सी आज़ादी, सियासी आज़ादी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, पार्लिमान की बालादस्ती के ऊपर बात कर रहे हैं, जमहूरियत की असास, साफ़ शफाफ मुनसफ़ाना इंतखाबात की बात कर रहे हैं, लोगों के ऊपर जो आज़ाद अदलिया के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, अफ़गानिस्तान बॉर्डर बंदिश के ऊपर जो इशूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर बात की, पाकिस्तानी किसानों के हवाले से जो कुछ मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की, तिरा में ऑपरेशन जो चल रहा है उसके ऊपर गुफ्तगू की, और जो सियासी बातचीत और गुफ्तगू है उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा पास जो ओहदा जो दिया है इमरान खान ने जो दिया है मैं उनका मशकूर हूँ। उन्होंने कहा ये पार्लिमान उन्हीं की है और जब तक वो जेल के अंदर हैं तब तक मैं एज ए अमानतदार ये ओहदा मेरे पास मौजूद रहेगा और कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकूँ। उन्होंने वोट देने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे उनका भी शुक्रिया अदा किया, इमरान खान का भी शुक्रिया अदा किया और अलबत्ता वो जो नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करने की गुफ्तगू की जा रही थी कि नवाज शरीफ ने महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर अपॉइंट करवाया है, तो हामिद मीर साहब ने भी उसको शुक्रिया अदा किया। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इदारों के पास इनकी भी ऑडियो टेप हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने वजाहत दी। और ये बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दिया और ये कहा कि अगर कोई आपके पास कोई नहीं, उन्होंने कहा मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कोई शख्स नहीं, उन्होंने कहा कि मुनाफिक अगर आपके पास किस तरीके से की मालूमात लेके आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक किसी को ओहदा हासिल करने के लिए नहीं फ़ोन किया, किसी को भी मैंने फ़ोन नहीं किया और नवाज शरीफ से तो ये बात मतलब उनका कहना है कि ये नहीं की। तो उन लोगों को मुनाफिकीन से तशबीह दिया महमूद खान अचकज़ई ने और बड़ा कैटेगोरिकली और बड़े वाज़ेह अंदाज में इसकी तरदीद भी की और ये कहा कि सब जानते हैं मुझे कि मैंने आज तक किसी से अगर मुझे प्रीमियरशिप भी अगर कोई दे तो मैं कभी नहीं मांगूंगा। उन्होंने अपना करैक्टर शो किया क्योंकि काफ़ी दिनों से जिस वक्त से नोटिफिकेशन हुआ उस वक्त से लेकर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये डिबेट शुरू करा दी, इनिशिएट करा दी कि इन्होंने मौलाना फजल इन्होंने नवाज शरीफ को फ़ोन किया और नवाज शरीफ से कहा कि अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है वो दे दें। बहरहाल उसकी आज तरदीद कर दी गई, बड़ी सख्त अंदाज में उन्होंने तरदीद की और बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले से भी बात की कि वो मुश्किल वक्त के आपका मैं साथी हूँ। जब आप कुछ जमहूरियत के हवाले से इशूज़ चल रहे थे, पीपल्स पार्टी को कहा तब मैं आपके साथ था, फिर उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि आपने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया तब आपके साथ था, और
ابھی بھی اگر جو بھی جماعت ووٹ کو عزت دو کی نعرے لگائے گی میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ بنیادی انسانی حقوق کے اوپر انہوں نے بڑی کھل کر گفتگو کی، شخصی آزادی، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ بہنوں سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، پارلیمان کی بالادستی کے اوپر بات کی، اور پھر جو ٹارگٹ کیا سب سے فیلڈ مارشل کو کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، جو کہ انہوں نے کہا کہ مطلب کہ اگر فیلڈ مارشل آئین کی تابعداری کریں گے، آئین کی اصول کی، پارلیمان کی تابعداری کریں گے، پاسداری کریں گے اور اپنے سے اس کے اندر رہتے ہوئے ادارے کو لیڈ کریں گے، اپنے فوجی جوانوں کو لیڈ کریں گے، تو میں ان کے ہاتھ چوموں گا۔ یہ بیسیکلی باٹم لائن تھی آج کے ان کے خطاب کی کہ اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق اس کی پاسداری کریں گے تو ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس کو بھی ڈیسک بھی بجائے گئے۔ تو ایک اچھی اور انٹرسٹنگ قسم کی محمود خانہ چکزئی کی تقریر تھی، اور پاکستان کے اندر ایک سیاسی ڈیبیٹس، ایک گفت و شنید کا دور شروع کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی، اور اطلاعات بھی یہی آ رہی ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل کے 5 قیدی، شاہ محمود قریشی ہوں، میں میاں محمود الرشید ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، سینیٹر اعجاز چادری ہوں، یا عمر سرفراز چیمہ ہوں، اس کے علاوہ پھر یہ دونوں علامہ راجہ ناصر عباس ہوں یا پھر محمود خانہ چکزئی ہوں، یہ ساتھوں مل کر عمران خان صاحب سے ملاقات شاید کریں۔ آنے والے کچھ دنوں میں شاید یہ موو بنے یا بحث شروع ہو، یہ گفتگو شروع ہو جائے، اور یہ جائیں اور عمران خان صاحب کو قائل کریں کہ جناب والا مل بیٹھیں گے تو بات بنے گی اور آگے ملک چلے گا، ورنہ پاکستان کا کباڑا ہوتا جا رہا ہے، معاشی طور پر پاکستان کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ڈیولپمنٹس ہو جائیں۔ بہرحال ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ دوسری بڑی خبر ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی، OGDCL اس کو کہا جاتا ہے۔ ان کے ایم ڈی ہیں احمد حیات لک صاحب۔ احمد حیات لک صاحب جو ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ان کی سٹوری ہے، اربوں خربوں روپے کے حوالے سے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ ویسے آج کل پاکستان کے اندر جب کرپشن کی کہانی سنائی جاتی ہے تو کرپشن کی کہانی کے اوپر مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب تو لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں رہا، یا انٹرسٹ نہیں رہا تو مطلب وہ کہہ دیں گے کرپشن تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ 2011 میں ان کو GM لیگل لگایا گیا OGDCL میں۔ پہلے یہ 2010 سے پہلے کنسلٹنٹ ہوا کرتے تھے OGDCL کے، یعنی کہ ایک وکیل ہوا کرتے تھے، لیگل کنسلٹنٹ تھے۔ تو بعد میں ان کو خصوصی طور پر ایک اشتہار دیا گیا کہ GM لیگل چاہیے OGDCL کو، اور 24 سال کی پریکٹس ہونی چاہیے ان GM صاحب کی، جو لیگل پریکٹس ہونی چاہیے، لیکن موصوف کی 7 سال پریکٹس تھی اس وقت جب 2010 میں ایڈ ہوا۔ تاہم بورڈ نے رولز کے اندر ترمیم کی اور اس 24 سال کی پریکٹس کو کم کر کے 20 سال کر دیا گیا۔ تاہم اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ 13 سال کم نکلی ہے ان کی پریکٹس، لہذا اس کے اوپر بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہیں۔ پھر 2-1 سال تک یہ جنرل مینیجر رہے، لیگل لاکھوں روپے تنخواہیں وصول کیں۔ اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس کی اس وقت کرائیٹیریا کیا تھا، وہ بھی تفصیلات دیں، تنخواہیں کتنی تھیں، برات کتنی حاصل کی، اس کی بھی تفصیلات دیں۔ پھر ان کو سیکٹری OGDCL بنا دیا گیا، حالانکہ انتظامی سیٹ کا 20 سال کا کم و بیش تجربہ ہونا چاہیے، لیکن آج تک یہ تو لیگل سروسز کے اندر تو تھے، لیکن ان کو ایگزیکٹو یعنی کہ انتظامی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینسز نہیں تھے۔ پھر لک صاحب کو یہاں پر بھی ان کی لک چل گئی اور وہاں پر انہوں نے سیکٹری کا عہدہ سنبھالا۔ ترامیم کی گئی MD لیگل مینیجنگ ڈائریکٹر OGDCL لگانے کے لیے ترامیم کی گئی۔ پہلے یہ تھا کہ کیونکہ OGDCL کا کام یہ ہے کہ پاکستان میں آئل اینڈ گیس کو جو ہے وہ ایکسپلور بھی کرتے ہیں، کمپنیز کو ٹھیکے بھی دیتے ہیں، چاہے وہ نیچرل گیسز ہوں یا پھر LPG سے متعلق معاملات ہوں، اس کو ایکسپلوریشن کے اندر بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ قسم کا یہ ادارہ ہے، قومی اثاثہ ہے اور ریاست کا یہ ادارہ ہے۔ اور اس کے اندر ترمیم یہ کی گئی کہ ٹیکنیکل کی جگہ کے اوپر انہوں نے نان ٹیکنیکل پرسن کی بھی اجازت دلوا دی گئی۔ اب یہ کیونکہ ٹیکنیکل تو تھے نہیں، ایکسپلوریشن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، انجینئر تو یہ تھے نہیں، یا کوئی ایکسپرٹ اس طرح سے نہیں تھے کہ کہاں ایکسپلور ہو رہی ہے، اس کی ایکسپلوریشن کے اندر کرائیٹیریا کیا ہے۔ اولا کہ اربوں خربوں روپے کا معاملہ ہے اس ادارے کے تحت، کمپنیز انٹرنیشنل نیشنل کمپنیز بھی اس میں حصہ لیتی ہیں۔ تو جناب MD صاحب تعینات کر دیا جاتا ہے ان کو، اور نان ٹیکنیکل آدمی جو ہے ابھی تک موجود ہیں۔ اب اربوں خربوں روپے کی پاکستان کے اندر مشینری موجود ہے، تاہم یہ نجی کمپنیوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا اور کہ
بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 50 ہزار ڈالر جو ہے وہ یومیہ ان کو جو ہے ادا کی جا رہی ہے، اور یہ ایک ایسی پوسٹ ہے، کل 18 ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ نان کوٹا ہولڈرز ہیں، ان کو بھی LPG کے ٹھیکے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ بڑے سخت قسم کے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں، اور ماہانہ کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ اور مراعات اور TADA کو شامل کیا جائے تو تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپیہ یہ ماہانہ ان کی تنخواہ بن رہی ہے، اور باقی معاملات ڈیفرنٹ ہیں۔ اور کئی کوٹھیاں سننے میں آیا کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، بالخصوص اسلام آباد میں انہوں نے کوئی کوٹھیاں بنائی ہیں۔ ایک کوٹھی کا پتہ چلا ہے کہ F71 کے اندر ان کی کوٹھی ہے۔ ظاہر F71 پاکستان کا سب سے اہم اور امپورٹنٹ ادارہ ہے۔ اب ان کے خلاف مختلف، ظاہر ہے کچھ پاکستان کے سرفرے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاکستان کی فلاح و بہبود اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے درخواستیں دی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر احتساب تو بدقسمتی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تاہم جب جنید اکبر صاحب پاکستان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے تو اس وقت کچھ درخواستیں دی گئیں، اور اب وہ ریزائن کر چکے ہیں، تاہم کمیٹیز چل رہی ہیں۔ جو کمیٹی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس نے ایک آفس میمورنڈم جاری کیا ہے اور وہ بھجوایا ہے جو سیکٹری پیٹرولیم ڈویژن ہے ان کو، اور اس میں انہوں نے 5 مختلف چیزیں مانگی ہیں۔ انہوں نے مانگی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو 1 ہے، اس نے اس معاملے کو، ان کے پاس کچھ کمپلینٹس آئی ہیں، اور اس کمپلینٹس کے روشنی میں انہوں نے کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس مانگا ہے کہ جنرل مینیجر لیگل جب تعینات کیا گیا مسٹر احمد حیات لک کو، اس وقت کیا تھا وہ بتائیں۔ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس ریکوائرڈ جو ریکروٹمنٹ رولز ہیں، جب اپوائنٹ کی گئی تھی سیکٹری کمیٹی، احمد حیات لک کا ایکسپیرینس بھی مانگا گیا ہے، اور اس وقت کے رولز بھی، کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس بھی مانگ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس جب ان کو MD لگایا گیا OGDCL کا، اس کی کوالیفیکیشن ایکسپیرینس مانگا گیا ہے۔ پے الاؤنسز، پریولیجز، اس کے علاوہ یعنی کہ 2013 سے 31 جولائی 2013 سے لے کر اب تک جو بھی انہوں نے چیزیں حاصل کی ہیں اس کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ ان کے غیر ملکی ٹورز کتنے ہیں، وزٹس کیا تھے، ڈیوریشنز کیا تھیں، ڈیسٹینیشنز کیا تھیں، بریک اپ آف ایکسپینسز مانگا گیا ہے تاکہ اس چیزوں کو آگے پھر دیکھا جا سکے، اور تمام غیر ملکی ٹورز کا بھی مانگا گیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ بڑی تگڑی سفارش ہے جناب لک صاحب کی، لک بڑی تگڑی ہے، تو اب روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لگ بھگ 14 دن کے اندر یہ جو چیزیں مانگی جاتی ہیں وہ PAC کو دی جاتی ہیں، لیکن ابھی تک سیکٹری پیٹرولیم کی طرف سے یا پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چیز فراہم نہیں کی گئی۔ بڑی خوفناک قسم کی ڈیٹیلز اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ شخص جو کہ نان ٹیکنیکل ہے، وہ شخص جس کے لیے رولز ریلیکس کیے جاتے ہیں، وہ شخص جو کہ کوالیفیکیشنز کے اوپر پورا نہیں اترتا، وہ شخص پاکستان کے اہم ادارے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو بڑی اہم اداروں کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اب خود آپ اندازہ لگا لیں کہ میرٹ کیا ہے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اب کچھ ایسی ہی صورتحال بدقسمتی سے پاکستان کے اہم اور بڑے اداروں کے اندر ہوتی جا رہی ہے۔ نرسی کہ کیا بنتا ہے، بہرحال ہمارا کام تھا کہ آپ تک جو چیزیں ہیں وہ پہنچائیں، اور ہم نے آپ تک پہنچا دیں۔ آواز اٹھاتے رہیں گے، مزید اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ میں آپ کو اپڈیٹ فراہم کروں گا، لیکن فی الوقت یہ ڈیولپنگ سٹوری یہی ہے کہ اربوں خربوں روپے کے ایک اہم اور بڑے ادارے کے اندر کس طریقے سے میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیسے رولز کو ریلیکس کر کے ایک شخص کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، پرسن اسپیسیفک قسم کی اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں، اور پھر ان کو بچانے کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔